وہ اس وقت پارٹی کے اندر ایک بہت بڑے جس الزام کا سامنا کر رہے ہیں اپنے کوارٹرز کے طرف سے، پارٹی کے اپنے اندر سے، وہ یہ ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ سیم پیج کے اوپر ہے. دے آر پلینگ آن دا سیم پیج. یہ ان کے ساتھ جو ہے راتوں کو چھپ چھپ کے ملتے ہیں، یہ کور کمانڈر سے جا کے ملتے ہیں، یہ ایس آئی ایف سی کو گالیاں بھی دیتے ہیں، پھر ایس آئی ایف سی کے اجلاس کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں. یہ اس کے علاوہ بھی میں مشترکہ مفادات کونسل کے حوالے سے بھی جو اس میٹنگز میں بھی جا کے بیٹھتے ہیں، سامنے آرمی چیف بیٹھے ہوتے ہیں. مہر بخاری کو جا کے جب انٹرویو دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جی وہ میں نے آرمی چیف سے کہا ہے کہ میرا چیف سیکرٹری جو ہے بدل دیں. وائی آر یو ریکویسٹنگ دا آرمی چیف؟ اگر آپ اتنے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں، از دیٹ دا تھنگ ٹو آسک ٹو دا آرمی چیف کہ جی میرا چیف سیکرٹری بدل دیں؟ کیا آرمی چیف کی ڈومین ہے یہ؟ تو مطلب ایک آدمی جو ہے آپ نے چلیں آپ اتنے تپڑ آپ کے اندر آ گیا نا، یا آپ اتنے بڑے فن خان بن گئے ہیں. آرمی چیف کے ساتھ میرے خیال میں کم از کم اور کچھ نہیں، جب سے آپ چیف منسٹر بنے کم از کم 4-5 ملاقاتیں تو آپ کی ہو چکی ہوں گی نا. ایسے ہی ہے پارٹی آپ کی جو ہے وہ آرمی چیف کو بیٹھ کے برا بھلا کہتی ہے، یا عمران خان صاحب برا بھلا کہتے ہیں، یا ان کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں. آپ نے یہ سارا کچھ ان کے منہ پہ کیوں نہیں کہا؟ آپ ہمت کر کے دکھا دیں نا. آپ یہ کہیں کہ جو آپ جا کے میٹنگ اٹینڈ کریں اور باہر آ کے میڈیا سے کہیں جی آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے، میں یہ بول کے آیا ہوں ان کے منہ کے اوپر. کیونکہ اپیرنٹلی آپ کے مطابق یہ ایک ہی سب سے بڑے جو آفیسر ہیں، جو سب سے بڑے آرمی کو کنٹرول کرنے والے آفیسر ہیں، وہ تو آرمی چیف ہیں. ان کے ساتھ آپ 4-5 دفعہ مل چکے ہیں. آپ نے ایک دفعہ بھی کہا ہے کہ آرمی چیف آپ کی وجہ سے عمران خان اندر ہے؟ کہا ہے آپ نے؟ یا آرمی چیف آپ کی وجہ سے عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ہیو یو سیڈ آل دیز تھنگس ٹو ہم؟ نہیں. وائی؟ ادھر کیوں نہیں کہتے؟ یہ جلسے میں آ کے بڑھ کے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود اس کو سینس کیجئے نا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وائی از ہی ڈوئنگ دیٹ؟ بیکاز میں آپ سے کہا نا یہ بولنے والے جو ہے نا وہ پلیئر ہیں. تھیاٹرکس لگانا ان کو بڑی زبردست آتا ہے، اور یہی ٹاسک ہے ان کا. ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا ہی اسی لیے گیا تھا، بیکاز ان کا یہ جو اس قسم کی بڑھ کے مارنا ہے یہ بڑا کمال کا ہے. اچھا دوسری بات یہ، ابھی چند دن پہلے آپ نے جب مہر بخاری صاحبہ کو انٹرویو دیا تھا تو اس انٹرویو میں آپ نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور میرے لیول کے مطابق جو ہے وہ مجھ سے رابطہ ہوا ہے. ڈڈ یو ایکچولی نو واٹ ڈز دیٹ مین؟ آپ کو آئیڈیا، یہ آپ کے لیے ایک بڑی چھوٹی سی بات ہوگی کہ جی وہ میرے نا لیول کے مطابق مجھ سے رابطہ کیا ہے. کئی ایسے سیاستدان ہیں آپ کو پتا ہے وہ اسی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھ نا اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ کرنل یا میجر ہم سے رابطے میں تھا، اور اس مرتبہ ہم سے کسی بریگیڈیئر نے رابطہ کر لیا. ایک درجہ ہمارا اسٹیٹس جو ہے نا اوپر آ گیا کہ اب ہم سے ڈائریکٹ کوئی بریگیڈیئر رابطہ کرتا ہے، یا اب بریگیڈیئر کے بعد جو ہے نا ہم سے کوئی میجر جنرل رابطہ کرتا ہے. دس از دا مائنڈ سیٹ دیٹ سم آف دیز پیپل کیری کہ جناب میرے نا لیول کے مطابق مجھے دیکھتے ہوئے، میں سی ایم کے پی ہوں نا، تو مجھے دیکھتے ہوئے جو ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کیا گیا. وہ اسی بات کے اوپر خوش ہیں. تو یہ میں اسی لیے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ اس پہ بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ جناب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ بات کر دی وہ بات کر دی. روٹین کی بات ہے یہ پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں. کچھ بھی نہیں، نتھنگ ایٹ آل، کچھ بھی نہیں کر سکتے، نتھنگ. یہ صرف اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو انہوں نے کہا جناب میں 1 ہفتہ 2 ہفتے کا میں ٹائم دے رہا ہوں، قانونی نہیں، اگر قانونی طور پہ ان کو نہ چھوڑا گیا تو پھر ہم خود چھڑا لیں گے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. علی امین گنڈا پور صاحب ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ جا کے جو ہے وہ جیل سے چھڑا. اگر یہ کرنا ہوتا تو 6 مہینے پہلے کر لیتے. آپ یہ سارا کچھ، یہ جو کچھ بھی آپ بڑھ کے مار رہے ہیں سارا کچھ آپ 6 مہینے پہلے کرتے. اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ وائی آفٹر 6 months؟ اب تو الیکشن، فروری کے الیکشن ہوئے میں، ستمبر میں آ کے یہ بڑھ کے مار رہے ہیں اس بات کی، تو اس کا بھی کچھ نہیں. اچھا پھر اس کے بعد دوسری بات یہ جو پنجاب میں آنے، اب یہ بڑی سینسٹیو بات تھی. یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب جس ایریا کے اندر جا رہے تھے نا، مطلب آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں اور پنجاب کے حوالے سے جس قسم کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ریاکشن پنجاب کی جانب سے آ رہا ہے، خدا نخواستہ بہت ڈینجرس ایریا ہے جہاں پہ آپ پنجاب ورسز خیبر پختونخوا کی گیم کھیل رہے ہیں. دس از ویری ویری ڈینجرس. کیونکہ یہ اس قسم کی جو باتیں کرنا نا، پھر ہم تو پٹھان ہیں تو پھر ہم تو یہ کرتے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. کیونکہ آگے سے پھر ہوا، عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی آج پھر ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں، پھر ہم پنجاب والے آپ کو بتائیں گے پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ. یہ بہت ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. آپ کو نہیں آئیڈیا کہ آپ کس ایریا کے اندر جا رہے ہیں، اور اگر یہ چیز ڈیولپ ہو گئی تو یہ کتنی ڈینجرس ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھی وہ عظمہ بخاری نے آگے سے جواب دیا اپنی پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا جی پنجاب پولیس والوں کو پھر جو ہے نشیوں کے نشے اتارنا صحیح طرح آتا ہے. آپ ذرا ایک کوشش کر کے دیکھیں یہاں پہ. اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کل رات کو ایک بیان دیا جیو کے اندر کہ جی پھر یہ اٹک کا پل جو ہے کراس کر کے دکھائیں. آپ صرف امیجن کیجئے کہ آپ اس قسم کی باتیں پنجاب کے حوالے سے، اور پنجاب آگے سے یہ کہے کہ آپ اٹک کا پل جو ہے کراس کر کے دکھائیں اور اب آپ دوبارہ انٹر ہو کے دکھائیں، پھر دیکھیں ہم آپ کا کیا حل کرتے ہیں. یہ بہت ڈینجرس چیز ہے، یہ بہت ڈینجرس چیز ہے.
اور دوسری بات یہ کہ آئی ایم پریٹی شیور، میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما علی امین گنڈا پور کی اسپیچ کے ان حصوں کو کبھی سپورٹ کرے گا.